کہا ہاں. آپ نے فرمایا میں ہی الحمدللہ علی ہوں. جب اتنا کہا تو یہودی کہنے لگے اچھا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دے دو, اس کے بعد نماز کے لیے آپ چلے جانا. جب اتنی بات کہی مولا کائنات نے فرمایا یار نماز کو دیر نہ ہو جائے, جماعت نکل جائے گی, وقت نکل جائے گا, ایک کام کرو جو سوالات کرنے ہیں جلدی کرو, میں بہت جلدی جواب دوں گا. انہوں نے سوچا تھا چلو آج سوال کرتے ہیں, دیکھتے ہیں علی کے پاس کتنا علم ہے. 12 اکٹھے ہوئے اور 12 کے 12 نے ایک ایک سوال تیار کیا, ایک ایک سوال تیار کیا. سب سے پہلے جو ان کی قوم کا بڑا عالم تھا وہ سب سے پہلے آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگا علی وہ ایک بتاؤ جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. اب سننا شان مولا کائنات کیا ہے. آپ نے فرمایا, یہودی نے کہا تھا علی وہ ایک بتاؤ جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ ایک خدا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. بغیر سوچے ہوئے آپ نے جواب دے دیا, فرمایا وہ ایک خدا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. کہا وہ 2 بتاؤ جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ 2 دن اور رات ہیں جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں ہے. کہا وہ 3 بتاؤ جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں ہے. علی علی ہے جواب دیتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ 3 لوح قلم کرسی ہیں جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں ہے. کہا وہ 4 بتاؤ جن کے جیسا 5واں کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں توریت زبور انجیل قرآن, ان کے جیسا 5واں کوئی نہیں ہے. کہا وہ 5 بتاؤ جن کے جیسا 6واں کوئی نہیں ہے. علی علی ہے جواب دیتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ 5 دن میں فرض نمازیں ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء, ان کے جیسا 6واں کوئی نہیں ہے. کہا وہ 6 بتاؤ جن کے جیسا 7واں کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ 6 وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے, ان کے جیسا 7واں کوئی نہیں ہے. کہا وہ 7 بتاؤ جن کے جیسا 8واں کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا سن ہفتے میں دن بھی 7 ہوتے ہیں, خانہ کعبہ کے طواف بھی 7 ہوتے ہیں, ان کے جیسا 8واں کوئی نہیں ہے. کہا وہ 8 بتاؤ جن کے جیسا 9واں کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ 8 اللہ کے وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھا ہے, ان کے جیسا 9واں فرشتہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا وہ 9 بتاؤ جن کے جیسا 10واں کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ 9 حضرت صالح علیہ السلام کے باقی امتی ہے, ان کے جیسا 10واں کوئی نہیں ہے. کہا تھا وہ 10 بتاؤ جن کے جیسا 11واں کوئی نہیں ہے. علی علی ہے کہتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا سن اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے, اس کا کوئی رکن چھوٹ جائے, اس کا کوئی رکن ختم ہو جائے تو کفارہ یہ ہوگا 7 روزے وہاں پہ رکھے گا, 3 اپنے گھر پہ آ کے رکھے گا. تلک عشرۃ کاملہ, یہ ہوئے مکمل 10 روزے. ان کے جیسا 11واں کوئی نہیں ہے. کہا وہ 11 بتاؤ جن کے جیسا 12واں کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ 11 حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے, انی رأیت 11 کوکبا, ان کے جیسا 12واں کوئی نہیں ہے. کہا وہ 12 بتاؤ جن کے جیسا 13واں کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ یار جب سننا چاہتا ہے تو چٹکیوں میں جواب لے جا. آپ نے کہا تھا جن کے جیسا 13 کوئی نہیں ہے, وہ 12 وہ ہے. سن پیارے, پورے سال کے اندر مہینے جتنے ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی 12 بنتی ہے, اور جس تاریخ میں میرا مدینے والا زمین پہ آیا ہے وہ بھی ربیع الاول کی 12 ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد ریاض رضا نعیمی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھائی یہ مولا کائنات ہیں. آپ نے فرمایا اور بتاؤ, اور بتاؤ. ہم نے کوئی عشق ایرے غیر نتو خیرے سے نہیں کیا ہے. ہم نعرے حیدری بلا وجہ نہیں لگاتے ہیں. خدا کی قسم ہم نعرے حیدری اسی لیے لگاتے ہیں جو بازو بیمار ہوتے ہیں, جب علی علی کے نعرے لگتے ہیں ان بازوؤں میں بھی طاقت آنے لگ جایا کرتی ہے. اسی لیے ہم علی علی لگایا کرتے ہیں. لوگوں کو چڑ ہوتی ہے آج, لوگوں کو چلن ہوتی ہے آج. ہم کہتے ہیں ہم الحمدللہ چڑھنے والوں میں سے نہیں ہے, ہم چڑھنے والوں کو اور چڑھانے والوں میں سے ہیں. سنیں میری بات. مولا کائنات سے پوچھا بتاؤ, آپ نے سوالوں کے جواب دیے. 12 کے 12 یہودی عالم حیرت میں پڑ گئے, یار اب کیا سوال کا جواب دیں, اب کون سا سوال لے کر کے آئے. ہم نے سوچا یہ تھا علی جواب نہ دے پائیں گے, ہار علی کی ہو جائے گی.
جیت ہماری ہوگی، ہم شورا کر دیں گے زمانے میں، واہ جی یہ کیسے علم کا شہر کا دروازہ ہے، 12 سوالات کے جوابات نہ دے سکا۔ جب اتنا سوچا انہوں نے میٹنگ لگائی، چلو ایک کام کرو تھوڑے سے سوال اور پوچھ لو۔ ان میں سے سب سے پہلے آگے بڑھے حضرت مولا کائنات نے فرمایا جلدی کرو یار نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں رکوں یا جاؤں؟ جیسی آپ نے اتنا کہا، ان یہودیوں نے کہا تھا علی تھوڑے سے سوال اور ہیں جواب دے دو، اس کے بعد میں آپ چلے جانا۔ کہا جلدی کرو نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ ان میں سے یہودی آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد میں کہا تھا علی یہ بات بتاؤ جب میڈک بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ کہا جب تیتر بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت۔ کہا ہاتھ بندر کو بندر کس لیے بنایا؟ کہا اس نے بلیوں کی توہین کی اس لیے اسے بندر بنا دیا۔ کہا ہاتھی کو ہاتھی کس لیے بنایا؟ کہا اس نے نبیوں کی توہین کی اس لیے اسے ہاتھی بنا دیا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے آپ نے جوابات دیے ہیں، یہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، عجیب بات ہے یار، اب کون سا سوال تیار کر کے لے کے آئے؟ ہر سوال کا جواب تو مولا کائنات نے دے دیا ہے۔ یہ 12 کے 12 ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں، آپ نے علی مولا کائنات نے فرمایا جلدی بتاؤ اب تو کوئی کام نہیں رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا علی 1 منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ، ایک سوال کا جواب اور دیتے جاؤ اس کے بعد چلے جانا۔ یہ 12 اکٹھا ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا، کہتے یار ایک کام کرو ایک اتنا لمبا سوال تیار کر دو کہ علی اس کا جواب دیتے دیتے اتنا وقت نکال دے کہ ان کی نماز کا وقت نکل جائے۔ ان کی نماز کا وقت نکلے گا، نماز قضا ہو جائے گی، ہم اعلان کر دیں گے دیکھو یہ ایسا ہے علی علم کے شہر کا دروازہ جو ایک جواب دینے کی خاطر اپنی نماز کو قضا کر دیا کرتا ہے۔ یا پھر اتنا مشکل سوال کر دو کہ سوال کا جواب نہ دے سکے، لیکن انہیں پتا نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے، یہ جانتے نہ تھے آج پالا اس سے پڑا ہے۔ خدا کی قسم جو باب خیبر 40 مردوں سے نہ اکھڑ سکا، میرے علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ انہیں پتا نہ تھا آج کس سے پالا پڑا ہے، اس علی سے پالا پڑا ہے جو تیرے میرے باپ سے نہیں پڑھا ہے، ساری کائنات کے بادشاہ مصطفیٰ سے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہنے لگے ہیں علی جلدی سے ایک سوال کا جواب اور دے دو۔ کہا بتاؤ کون سا سوال ہے؟ جب اتنا کہا ہے یہ 12 کے 12 آگے بڑھے، کہتے علی بس یہ بتا دو وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ یہ سمجھ رہے تھے علی انگلیوں پہ گنائیں گے، کبوتر انڈے دیتا ہے، فاختہ انڈے دیتا ہے، چڑیا انڈے دیتی ہے، لیکن واہ رے علی علی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہا ہے؟ کہا بتاؤ وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب سوال کیا ہے تو پھر جواب بھی لیتا چلا جا۔ آپ نے کہا تھا سن یار، جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ اب حساب لگانا ڈولفن مچھلی کتنی بڑی ہوتی ہے، کان اندر کو ہے تو انڈے دیتی ہے، چڑیا کتنی چھوٹی ہوتی ہے، کان باہر کو ہے تو بچے دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے میں چلا نماز کے لیے، تم حساب لگاتے رہ جاؤ۔ اے زندہ باد زندہ باد، یہ ہے مولا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی محمد ریاض رضا نعیبی، نعرہ تکبیر۔ یہ مولا علی ہیں۔ خدا کی قسم پوچھا تھا کسی نے، 2 لوگ نا زمین پہ جھگڑ رہے تھے، کوئی بھی کچھ بھی بک دیتا، زمین پہ جھگڑ رہے تھے، کہ یہ زمین ایک کہہ رہا تھا میری ہے، ایک کہہ رہا تھا میری ہے، لوگوں کا ہجوم لگ گیا، کہ کیا معاملہ؟ کہ یہ کہتا زمین میری ہے، یہ کہتا زمین میری ہے۔ آپ نے فرمایا کسی نے کہا دیکھو وہ سامنے مولا علی آ رہے ہیں، وہ ان سے فیصلہ کراؤ۔ آپ آئے، کہ کیا معاملہ بھائی؟ کہ حضور یہ کہتا زمین میری ہے، یہ کہتا زمین میری ہے، آپ بتائیں زمین کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ زمین تیری ہے نہ زمین تیری ہے، بلکہ تم دونوں اس زمین کے، اس زمین کے اندر تمہیں دونوں کو جانا ہے۔ یار جب ایک علی کا جواب نہ لا سکے تو مجھے بتائیں نبی کا جواب کہاں سے لوگ لے کے آئیں گے؟ اور پھر اس نبی کا جواب جس نبی نے خود ارشاد فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے پاک باپوں کی پشت سے منتقل فرما کر کے پاک ماؤں کے شکم کے اندر رکھا ہے۔ کتنے پاک ماؤں کے شکم میں؟ پوچھا گیا، میرے نبی نے فرمایا میرے باپ داداؤں میں سے یا جتنی میری مائیں گزری ہیں کوئی بھی ایک خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے والے نہ گزرے۔
ایک بھی نہیں گزرا، مطلب کہ جتنے میرے آبا و اجداد گزرے، آقا فرماتے ہیں انا خیرکم نسبا وانا خیرکم حسبا وانا خیرکم نفسا وانا خیرکم نسبا۔ آقا فرماتے سنو، میں حسب کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، نسب کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ عادت و اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، خاندان کے اعتبار سے ہر طرح سے میں تم سے بہتر ہوں، اور بے شک وہ میرا نبی واقعی سب سے بہتر ہے، جس کا ذکر قرآن کر دے خدا کی قسم اس سے بہتر زمانے میں کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ ہاں، جب نبی کا جب علی کا جواب کوئی نہ لا سکا تو پھر نبی کا جواب کون کیسے لائے گا؟ جس نبی نے علی کو پڑھایا ہو اس علی کا کوئی نہ جواب لا سکا تو جو خود نبی اپنے خدا سے پڑھ کے زمین پہ آیا ہو اس نبی کا جواب کون کیسے لا سکتا؟ کوئی کیسے لا سکتا ہے؟ اتنا پاک پیغمبر جو نور سے اپنے نور سے اللہ نے اس زمین پہ بھیجا ہو، اور نور بھی اللہ نے پاک شکموں میں، پاک رحموں میں، پاک پشتوں میں منتقل فرما کے رکھا ہو۔ کتنی پاک رحم ہے میرے مصطفیٰ کے باپ داداؤں کے، آقا کے آبا و اجداد کے نام کتنے پیارے ہیں، اگر میں بیان کر دوں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کوئی بھی بندہ خاموش نہیں رہے گا۔ ایمان سے بتائیں سارے لوگ مجھے ہاتھ اٹھا کے، اگر میں مصطفیٰ کے باپ داداؤں کے نام پڑھ کے سناؤں تو سنیں گے؟ سارے ہاتھ اٹھا کے بتائیں، جنہیں نہیں سننے وہ ہاتھ نیچے رکھیں، کوئی مطلب نہیں ہے، جنہیں سننے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سب سنیں گے نا؟ سارے سنیں گے انشاءاللہ، سارے سنیں گے۔ میں پڑھتا ہوں سنیں۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ سارے بولے ابا کا نام کیا ہے؟ سب کے ابا کا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارور، سارور کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ نہیں یار، ہاتھ تو اٹھے ہی نہیں آپ کے، ابھی تو کھڑے ہو رہے تھے آپ، ابھی کھڑے ہو رہے تھے، اب ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے ہیں آپ کے۔ پھر سے کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک ہاتھ اٹھتے ہیں۔ جن کے پاس ایک ہاتھ سلامت دیا خدا نے، وہ ایک ہاتھ اپنے باپ کے نام پہ، دوسرا ہاتھ اپنی امی کے نام پہ بولے گا۔ جنہوں نے امی کا دودھ پیا ہے وہ بولیں گے آخری بات سن لیں، جنہوں نے ڈبے کا پیا ہے وہ خاموش رہیں گے، اب تمہاری مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے لہیسا، لہیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے ادنان، ادنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب ہے، کعب کے بیٹے مرہ ہے، مرہ کے بیٹے کلاب ہے، کلاب کے بیٹے قصی ہے، قصی کے بیٹے عبد مناف ہے، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، نبی کے پردادا میرے عزیز۔ اگر برق کی بات آنے لگے، اگر گاؤں کے پردھان کے نام پہ ہاتھ اٹھانا پڑے، پوری رات ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر گاؤں کے ووٹ کے خاطر اگر رات و دن چلنا پڑے، پوری رات میری قوم چلتی نظر آتی ہے، لیکن آج تیرے میرے پردھان کی بات نہیں ہے، آج محبوب پروردگار کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بندہ نیچے نیچے نہ رہے گا، سارے کھڑے ہو کے بتائیں گے حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت جناب ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، نبی کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے۔ پورا مجمع کھڑے ہو کے بولے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ ہے بے شک زندہ باد۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں، اب کھڑے رہیں تھوڑی دیر۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیوں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ بے شک زندہ باد، زندہ باد۔ بندے کی آواز آنی چاہیے، ہاتھوں کو لہرا کے میرے ساتھ بارہویں کا جھنڈا بنا کے بولے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں
کوئی لگاتے یہ نعرہ، ہم ایمان والے لگاتے یہ نعرہ، ہم ایمان والے، ارے محمد ہمارے بڑی، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ سلامت رکھے، سلامت رہو عزیزو، جوانو اللہ تمہاری جوانی کو سلامت رکھے۔ یہ واقعی عشق مصطفیٰ ہے، اور میں کہتا ہوں عشق رسول ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، عشق حضور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، اس لیے کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں بھائی، ہم پیسوں کے لالچ میں عشق مصطفیٰ سے نہیں کرتے، ہمارا عشق تو وہ ہے خدا کی قسم، ہم نے وہ تاریخیں پڑھی ہیں اپنے عشق کی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح میرے حضور کی محفل میں موجود ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آقا کبھی جنت کی باتیں بتا رہے، کبھی دوزخ کی باتیں بتا رہے، کبھی مصطفیٰ کے صحابہ ہنس رہے ہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی نبی صحابہ کے چہروں پہ مسکراہٹ دے رہے ہیں، کبھی آنکھوں میں آنسو دے رہے ہیں، اتفاق سے خوش طبعی کا ماحول تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح بھی بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے، اچانک کسی آنے والے نے کہا تھا، ابو عبیدہ کہا ہاں، کہا تم یہاں مصطفیٰ کی محفل میں مسکرا رہے ہو، دیکھو تمہارا باپ چوراہے پہ مصطفیٰ کی توہین کر رہا ہے، آقا کی برائی کر رہا ہے۔ جیسی اتنی بات سنی ہے ابو عبیدہ کو جلال آیا، ہم نے صاحب عشق کی تعریف پڑھی ہے، ہم جانتے ہیں مصطفیٰ سے عشق کیسا ہوتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ جتنا علم معاذ اللہ نبی کو ہے اتنا تو ہر گدھے خچر چوپائے کو بھی ہے معاذ اللہ، ہم تو وہ ہے کہ ہم تو ہر جگہ پہ یہ اعلان کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، ہمارے عشق کی داستان کہاں کہاں پڑھو گے، ذرا دیکھو یہ ابو عبیدہ ابن جراح نے تلوار نکالی ہے اور آپ باہر گئے ہیں، اپنے باپ کا گریبان پکڑا، چوراہے پہ گریبان پکڑنے کے بعد میں کہا تھا وہ میرے باپ دیکھ تو میرا باپ ضرور ہے مگر دیکھ میرے یار کی توہین نہ کیا کر، میرے محبوب کی شان میں غلط جملہ نہ بولا کر ورنہ تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ لیکن ان کا باپ نہیں مانا، جب تب بھی نہیں مانا، آپ کو جلال آیا، آپ نے تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے باپ کی گردن کو کاٹا، کاٹ کر کے ایک ہاتھ میں کٹا سر ہے، ایک ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور لے کر کے آئے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں، جھومتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا، حیرت سے پوچھا ابو عبیدہ یہ کیا کر کے لائے ہو؟ کہتے آقا یہ سر کاٹ کے لایا ہوں۔ کہا کس کا سر کاٹ کے لائے ہو؟ کہتے آقا یہ میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لایا ہوں۔ کہا کس لیے کاٹی؟ کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کی توہین کر رہا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، آقا مجھے برداشت نہ ہوا، میں نے بہت سمجھایا مگر یہ تب بھی نہیں مانا۔ آقا یہ ابو عبیدہ کا فیصلہ ہے، جو بھی زبان آپ کے خلاف پھونکے گی وہ منہ میں سلامت نہیں رہ سکتی ہے، آقا وہ چاہے میرے باپ کی زبان کیوں نہ ہو۔ سرکار یہ نہیں مانا، مجھے جلال آیا، آپ کے عشق نے کروٹیں لی ہے، انگڑائی لی ہے، آقا میں نے تلوار نکالا، باپ کی گردن کاٹ کے لے کے آیا ہوں۔ تو سنو پیارے، حضرت ابو عبیدہ نے کہا تھا آقا اپنے باپ کی گردن کاٹی ہے، آپ کی محبت میں کاٹی ہے، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو سزا دے دے چاہے تو معاف فرما دے۔ تو سنو یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کا مرتبہ بتایا ہے، یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کا مقام بتایا ہے، یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کی عصمتیں بتائی ہے، یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کی عزتیں بتائی ہے، یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کا وقار بتایا ہے، یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کو جنت کا دروازہ بتایا۔ مگر انہی کے سامنے ابو عبیدہ جب اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لائے ہیں، میرے نبی نے سزا نہیں دی ہے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، یوں بازو پھیلا ہے، فرمایا ابو عبیدہ میرے سینے سے لگ جا، اور اس کے بعد کہا تھا سنو اگر کسی کو جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو ابو عبیدہ کے چہرے کی ہے بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضرت علامہ مفتی محمد ریاض رضا نعیمی، نعرہ تکبیر۔ یہ عشق ہے پیارے، اے عشق تیرے سستے، جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اے دل یہ سلگنا چاہ
جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، اے ہے بے شک دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ میرے عزیز آمد حضور میں آنے والوں، مصطفیٰ سے عشق کرو، اس لیے کہ صاحبو آقا کا بچپنا، سرکار کی پیدائش، سرکار کی زندگی پڑھو نا تو تمہیں احساس ہوگا ہمارے محبوب کتنے پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں مصطفیٰ۔ آؤ میں تھوڑی سی بات آمد حضور کے حوالے سے کر لوں جو میں نے اپنا موضوع بنایا۔ اب میں نے کہا تھا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میرے نور کو اللہ نے، ہم نے عشق اس محبوب سے کیا ہے، اس محبوب سے عشق کیا ہے۔ خدا کی قسم جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ خدا نے بڑا صاف اور ستھرا رکھا ہے، بڑا پاک رکھا ہے، بڑا صاف رکھا ہے، لیکن یہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہو گیا۔ اس بات کو سنیں تھوڑی دیر کے لیے، حضرت آمینہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ اچھا، حضرت آمینہ کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے، حضرت آمینہ یہ مدینے میں رہنے والی تھی، بچپنے کا زمانہ تھا۔ بات آئی ہے تو یہ بتا دوں حضرت آمینہ کی شان کا عالم کیا ہے، سنیں۔ حضرت آمینہ یہ اتنی عزت و عظمت والی تھی کہ آپ بچیوں کے درمیان میں چلی تو جاتی تھی مگر بچیوں کے ساتھ میں کھیلتی نہیں تھی، کھڑی ہو جاتی تھی مگر کھیلا نہیں کرتی تھی۔ 7 برس کا زمانہ، 7 سال کی زندگی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی والدہ کی تھی۔ اچانک مدینے میں شور ہو گیا۔ شور یہ ہوا کہ ایک سودا نامی کاہنہ آ رہی ہے۔ کاہنہ کہتے ہیں جو ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے مقدر کے پتے بتا دیا کرتی ہے، قسمت بتا دیا کرتی ہے، آگے ہونے والا کیا ہے۔ ساری مکے کی اور ساری مدینے کی عورتیں، ساری بچیاں ایک جگہ جمع ہو جائیں کیونکہ آج سودا نامی ایک کاہنہ آ رہی ہے، وہ بچوں کا ہاتھ دیکھ کے بتائے گی کس مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے باہر ہمارے نوجوان گئے ہیں وہ جلد سے جلد واپس آ جائیں، بڑی اچھی ماں کے بیٹے ہیں وہ انشاءاللہ، اس سارے بڑی اچھی ماں باپ کے بیٹے بیٹھے ہیں انشاءاللہ، کوئی نہیں اٹھ کے جائے گا، سب اچھی ماں کے ہیں، اچھی تربیت ماں باپ نے دی ہے اس لیے سارے بیٹھے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، لبیک یا رسول اللہ، بہت اچھی تربیت ہوئی، اللہ سلامت رکھے ان کے ماں باپ کو بھی اور ان جوانوں کو بھی، اور جی لگا کے بولے سبحان اللہ، اور محبت و عقیدتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہم خوشی منائیں گے تم چلو یا مر جاؤ، تم چلو یا مر جاؤ، ہم خوشی منائیں گے ہم خوشی منائیں گے تم چلو یا مر جاؤ، ہم خوشی منائیں گے تم چلو یا مر جاؤ، ارے نعت گنگنائیں گے تم چلو یا مر جاؤ، تم چلو یا مر جاؤ، نعت گنگنائیں گے تم چلو یا مر جاؤ۔ بہرحال بات چل رہی تھی میرے حضور کی آمد کی، حضرت سیدہ آمینہ کی، میرے حضور کی امی کی۔ سنیں، سودا نامی کاہنہ آ رہی ہے مدینے میں، ساری عورتیں جمع ہو جائیں، ایک میدان میں بچیاں بھی جمع ہو گئیں کہ ہم بھی دیکھیں گے ہماری قسمت میں کیا ہے، ہمارے مقدر میں کیا ہے۔ انتظار ہونے لگا، سودا آئی، جب سودا آئی ہے ساری بچیاں لائن سے لگ گئی ہیں۔ میرے حضور کی امی کی شان ذرا دیکھیں، ملاحظہ فرمائے بچپنے کا زمانہ تھا، 7 برس کی عمر ہے، حضرت آمینہ کے چرچے عفت داری کے ہونے لگے تھے کہ دیکھو آمینہ بڑی پاکیزہ لڑکی ہے، کسی سے بات نہیں کیا کرتی ہے، آمینہ بڑی مطہرہ لڑکی ہے، کسی سے غلط بات نہیں کرتی، فالتو بات نہیں کرتی ہے، کسی سے زیادہ نہیں بولا کرتی ہے۔ آپ کے حسن و جمال کے چرچے ہونے لگے، ادھر آپ کے جمال کا چرچا ہوا، ادھر سودا نامی کاہنہ آئی ہے، بچیاں لائن لگا کے کھڑی ہو گئی ہیں کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ سودا کاہنہ آئی ہے۔ ہر بچی اپنی قسمت کی ہر بچی اپنے ہاتھ کی لکیر دکھاتی اور وہ سودا کاہنہ بتاتی تیری قسمت میں یہ لکھا ہے، تیرے مقدر میں یہ لکھا ہے۔ ہزاروں بچیوں کی لائن لگ گئی، جب ساری بچیوں کو دیکھ کر کے فارغ ہو گئی، ایک بوڑھی عورت آئی ہے، حضرت آمینہ کا ہاتھ پکڑا ہے، آپ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا تھا بیٹی آمینہ آج تک تجھے کسی سے بولتے نہیں دیکھا، بڑی اداس رہتی ہے، چل آج تیری مقدر میں دیکھا جائے، تیری قسمت کی لکیریں کیا کہتی ہے، ذرا تو بھی تو اپنا ہاتھ کی لکیریں دکھا دے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات ہے مان لیتی ہوں۔ آپ نے ہاتھ پکڑا ہے اور
پکڑنے کے بعد میں سودا کاہنہ کے پاس یوں مٹھی بند کر کے آپ گئی ہیں. جب آپ سودا کاہنہ کے قریب گئی ہیں, اس سودا نے کہا تھا بچی اپنی مٹھی کو کھول دے. آپ نے اپنے ہاتھ کو یوں کھولا ہے, جیسی کھولا ہے سودا نے اس بچی کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا, حضرت آمینہ کی لکیروں کو دیکھا ہے, حیرت سے پسینہ آ گیا ہے. ایک نظر آپ کی پیشانی کو دیکھتی ہے, ایک نظر آپ کی لکیروں کو دیکھتی ہے, کبھی دائیں دیکھ رہی ہے, کبھی بائیں دیکھ رہی ہے, بدن ہلنے لگا ہے, پسینہ آنے لگا ہے, ہونٹ کانپنے لگے ہیں. عورتوں نے کہا تھا سودا بتا تو صحیح, ہزاروں عورتوں کے ہاتھ دیکھے, ہزاروں بچیوں کے ہاتھ دیکھے, ابھی تک ماتھے پہ پسینہ نہ آیا, ہاتھ نہیں کانپے, بدن پہ پسینہ نہیں آیا, کبھی تاری نہیں ہوئی. بتا اس 7 سال کی بچی کے اندر ایسا کیا کمال رکھا ہے جو پسینہ ماتھے پہ آ گیا ہے, ہونٹ کانپنے لگے ہیں. جب اتنا کہا تھا سودا نے کہا تھا وہ میں کیا بتاؤں, اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے یہ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی عام بچی نہیں ہے, بلکہ اس بچی کی لکیر ہے یہ بتا رہی ہے یا تو یہ خود نبی بننے والی ہے یا اس کی گود میں آخری نبیوں کا امام جلوہ گر ہونے والا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. شان سیدہ آمینہ کی تھی یہ, شان سیدہ آمینہ کی. اس کے بعد میں آپ جوانی کی دہلیز پہ پہنچی, پھر آخر آپ کا نکاح سیدہ آمینہ کا نکاح. حضرت بڑی تیزی کے ساتھ نون اسٹاپ سن لے بات کو. حضرت آمینہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا جا رہا ہے. آپ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا. ہونے کے بعد یہ نور محمدی اللہ کے کرم سے پہلی ہی رات میں اللہ کے فضل سے آمنہ کے شکم پاک میں آ گیا. حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمینہ کے شکم میں آیا. اب جب نکاح کو 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے, سیدہ آمینہ کا ہاتھ حضرت عبداللہ نے پکڑا ہے. کہا تھا آمینہ, کہا جی میرے سرتاج, کہا مجھے کام کے لیے مدینے جانا ہے, کام کے لیے باہر پردیس میں جانا ہے, اگر اجازت دو تو میں چلا جاؤں. جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت آمینہ نے کہا تھا اے میرے سرتاج ذرا بتائیں تو صحیح, ابھی تو 2 ماہ کا وقت شادی کو گزرا تھا, میں آپ سے کھل کے بات نہ کر سکی, آپ مجھ سے کھل کے بات نہ کر سکے. میرے سرتاج ذرا بتائیں تو صحیح, اتنی جلدی داغ مفارقت دے کے کہاں جا رہے ہیں, مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں. سیدہ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں, اے میرے سرتاج مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو. جیسی اتنی بات کہی ہے اللہ اکبر. سیدہ آمینہ سے حضرت عبداللہ نے کہا تھا آمینہ پریشان نہ ہو, تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بھی کھائی جائے گی, تیرے ساتھ بستر پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا جائے گا, تو پریشان نہ ہو, زندگی کے ایام بھی بتائے جائیں گے, میں فلاں دن آ جاؤں گا. آپ نے وعدہ کیا ہے. سیدہ آمینہ نے کہا تھا عبداللہ کے واپس آپ ضرور کام کے لیے جائیں گے. کہا ہاں ضرور جاؤں گا. کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے. کہا ہاں یہ میرا فیصلہ ہے. جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت آمینہ نے کہا تھا اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو آپ کی آمینہ اجازت دے رہی ہے, آپ چلے جائیں. جیسی اتنی بات کہی ہے آپ نے یہ جملہ کہا تھا فی امان اللہ میرے سرتاج, آپ اللہ کی امان میں رہو. آپ نے دعائیہ جملہ کہنے کے بعد میں حضرت عبداللہ کو پلکوں کے سائے میں, بھیگی ہوئی آنکھوں کے سائے میں رخصت کیا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ گئے ہیں. حضرت عبداللہ جیسے گھر کے دروازے سے نکلے ہیں, سیدہ گھر کے دروازے پہ آئی, حضرت عبداللہ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگی ہے. جہاں تک عبداللہ نظر آئے ہیں وہاں تک آپ نے دیکھا ہے, لیکن جب نظروں سے اوجھل ہو گئے آپ واپس آ گئی ہے. اب پوری رات جاگ کر کے گزر رہی ہے. آپ کبھی کھانا نہیں کھا رہی ہے, کبھی پانی نہیں پی رہی ہے, کبھی سکون سے سو نہیں رہی ہے, کبھی نیند آتی ہے, کبھی بھوک لگتی ہے. دن نکل رہا ہے, عبداللہ کی یاد میں نکل رہا ہے, رات آ رہی ہے, عبداللہ کی یاد میں آ رہی ہے. اے میرے سرتاج 2 مہینے کا وقت گزرا تھا, اتنی جلدی داغ مفارقت دینے کے بعد آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہو. اسی انتظار میں بیٹھی رہی. ایک وقت وہ آیا جس دن آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا. آپ نے گھر میں رنگ و روغن کیا ہے. حضرت آمینہ نے دسترخوان بچھایا ہے, پاتاسی روٹی بنائی ہے, دسترخوان پہ سجا کے بیٹھ گئی ہے. شام کو عبداللہ کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا جائے گا. دروازے پہ آئی ہے, انتظار کر رہی ہے میرے عبداللہ آنے والے ہوں گے, میرے عبداللہ آنے والے ہوں گے. مگر عجیب منظر تھا پیارے, سورج واپس پلٹ کے اپنی جگہ پہ چلا گیا مگر عبداللہ واپس نہیں آئے ہیں. پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں مگر عبداللہ واپس نہیں آئے ہیں. آپ نے وہ روٹی کو اٹھایا, پکی پکائی کو یوں ہی بند کر کے رکھ دیا. آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے, اسی فکر میں ہے
میرے عبداللہ آنے والے ہوں گے، مگر رات گزر گئی ہے، عبداللہ واپس نہیں آئے ہیں۔ جیسے اگلے دن کا سورج نکلا ہے، آپ نے عبد المطلب سے کہا تھا بابا ذرا مہربانی کرے میرے عبداللہ کا پتہ بتا دے، میرا عبداللہ کا پتہ لگا ہے، ابھی تک آئے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی آمینہ پریشان نہ ہو، یہ سفر کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے دیر ہو گئی ہو، اگر عبداللہ ابھی نہیں آیا ہے تو عبداللہ آج شام کو آ جائے گا، کل شام کو آ جائے گا۔ یہ دیکھ کے بات کہہ کے تسلی دی ہے۔ آپ گئی ہیں اندر، اس کے بعد رو رہی ہے میرے عبداللہ کب آئیں گے، گھر ہی گھر میں چکر لگا رہی ہے، کبھی دروازے پہ آتی ہے میرے عبداللہ آنے والے ہوں گے، کبھی کمرے کے اندر آتی ہے مگر عبداللہ واپس نہیں آئے ہیں۔ کتنی راتیں ایسی گزری ہیں، روٹی بنا کے آپ نے اٹھا کے رکھ دی ہے، دسترخوان سجا کے اٹھا کے رکھا ہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے صرف اسی وجہ سے کہ عبداللہ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے گا، مگر کئی راتیں گزر گئی، جب برداشت نہ ہو سکا آپ نے ایک دن کہا تھا اے میرے بابا عبد المطلب اتنے دن ہو گئے ہیں، ایسی کون سی مشکل آ گئی ہے جو میرے عبداللہ واپس نہیں آئے ہیں، خدا را میرے عبداللہ کا پتہ نکالو۔ جیسے اتنا کہا ہے عبد المطلب نے کہا تھا بیٹی پریشان نہ ہو، آج تیرے عبداللہ کا پتہ لے کے آتا ہوں۔ آپ گئے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، طواف کرنے کے بعد آپ جیسی واپس آنا شروع ہوئے ہیں، آپ نے قدم پلٹائے ہیں، ایک آنے والے نے صدا لگائی ہے، منادی نے ندا لگائی ہے، کہا تھا عبد المطلب ذرا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے مڑ کے دیکھا ہے، آپ ٹھہر جاتے ہیں، فرمایا کہو کس لیے آنا ہوا؟ کہتے اے عبد المطلب کہاں سے لاؤں وہ کلیجہ جب تمہیں بتا سکوں کس لیے آیا ہوں، کہاں سے لاؤں وہ دل جب تمہیں بتا سکوں کس لیے آیا ہوں؟ کہا یار بتا تو صحیح آخر کون سی خبر لے کے آیا ہے؟ جب اتنا کہا تھا آنے والے منادی نے کہا تھا عبد المطلب بات یہ ہے آپ نے جو اپنا بیٹا عبداللہ کام کے لیے باہر بھیجا تھا، اب وہ عبداللہ زمین پہ زندہ نہیں رہا ہے، اس عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا عبد المطلب چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھ یار کبھی اس باپ سے جا کر کے جس باپ نے اپنے 18 سال کے جوان کا جنازہ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہو، ہم نے ہزاروں جنازے پڑھائے ہیں، ہزاروں جنازے دیکھے ہیں، ہمیں معلوم ہے کتنے باپ ایسے بھی ہوتے ہیں، ساری دنیا نماز جنازہ پڑھ رہی ہے، ساری دنیا بچے کو مٹی دے رہی ہے، مگر ایک باپ ہے کہ نماز جنازہ میں نظر نہیں آتا ہے، ایک باپ ہے جو کاندھا دیتا نظر نہیں آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 70 سال کا بوڑھا باپ نہ بیٹے کے جنازے میں آیا ہے، یہ کون سی دشمنی رکھتا ہے؟ تو پتا چلتا ہے یہ باپ دشمنی نہیں رکھتا ہے، کہ پھر بیٹے کے جنازے میں کیوں نہیں آیا؟ کہ بے ہوش ہو گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، یہ باپ آ نہ سکا، اٹھ نہ سکا۔ اور صاحبوں کبھی پوچھ جب جوان بیٹا گھر کی دہلیز سے اگر 2 سال کے لیے سعودی کام کرنے جاتا ہے، ماں کی سسکیاں بن جاتی ہے، باپ کی سسکیاں بن جاتی ہے، اور جوانوں تم سے بھی گزارش ہے تمہیں خدا کا واسطہ اگر باپ سلامت قدر کر لو، ماں سلامت قدر کر لو، اس لیے کہ اگر یہ باپ کا جنازہ گھر سے اٹھ کے چلا گیا کوئی ہاتھ تھامنے والا نہ ہوگا، کوئی سینے لگانے والا نہ ہوگا، کوئی ہمت بنانے والا نہ ہوگا۔ آج میری قوم کا جوان بھی چراہے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے حضرت میرے باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ میں نے کہا بتا تجھ سے کس نے کہہ دیا؟ کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، میں نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے مگر باپ کو روتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تجھے غیرت نہیں آتی ہے، تیری زبان پہ لقوہ نہیں گر جاتا، تیری زبان پہ فالش نہیں گر جاتا، تم مر کیوں نہیں جاتا؟ تجھ سے کس نے کہہ دیا اگر ماں سامنے روتی ہے تو صرف ماں پیار کرتی ہے؟ یہ سفید داڑھی والا باپ اگر سامنے نہیں روتا تو یہ پیار نہیں کرتا۔ خدا کی قسم اور یار باپ بھی پیار کرتا ہے، بس فرق اتنا ہے ماں کے اندر دل چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ بچوں کے سامنے روتی ہے، مگر باپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ جانتا ہے سارے گھرانے کی ہمت میرے کاندھوں پہ ٹکی ہوئی ہے، اگر میں بھی ان کے سامنے رو دیا میری جوان بیٹی رات کو سو نہیں پائے گی، میرے بچوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے یہ جوان بوڑھا باپ کبھی بچوں کے سامنے نہیں روتا ہے بلکہ کبھی جنگلوں میں جا کر روتا ہے، کبھی مسجدوں کے مسلوں پہ روتا ہے، کبھی مزاروں کی چوکھٹوں پہ روتا ہے، کبھی رات کو کمبل ڈال کر روتا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ اگر یہ باپ سلامت ہے تو سفید داڑھی والے باپ کی اس کی قدر کر لے، ورنہ تو یاد رکھنا اگر یہ بے قدرہ ہو گیا اور اس کی تیرے گھر میں عزت نہ ہو سکی تو نہ یہاں سکون سے رہے گا نہ مر کے وہاں سکون سے رہے گا۔ میں کہتا ہوں سن پیارے، ماں باپ سلامت ہے ان کی قدر کر کے دکھا دے، اگر یہ راضی ہو گئے تو فرشوں والا محبوب بھی راضی ہوگا، فرشوں والا خدا بھی راضی ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
جملہ اراکین کمیٹی سرزمین ملک حضرت علامہ مفتی ریاض رضا نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بھائی یہ سلامت ہے، ماں باپ تو قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ خدا کی قسم جب باپ کے سامنے سے بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے تو پھر باپ جیتے جی مر جایا کرتا ہے، ماں جیتے جی مر جاتی ہے۔ وہ دیکھو میرے حضور کے والد کے، میرے حضور کے والد حضرت عبداللہ کے والد، میرے نبی کے دادا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میرے پروردگار بتا آمینہ کو کون سا جواب دوں گا؟ جب بیٹے کی موت کی خبر سنی اٹھ نہ سکے، ایسا لگ رہا تھا قیامت آ جائے گی، دل پھٹ جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، اب آمینہ کو جا کے کون سا جواب دوں گا؟ یہ سوچتے سوچتے آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد کسی طرح سے اٹھ کر کے حضرت آمینہ کے دروازے پر پہنچے، آپ دوڑتی ہوئی باہر آئی، شاید میرے عبداللہ آ گئے ہیں، مگر جب خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا تو عبداللہ نہ تھے، حضرت عبد المطلب تھے۔ آپ نے پوچھا بابا کیا خبر میرے عبداللہ کے لے کے آئے ہو؟ جیسے اتنا کہا ہے حضرت عبد المطلب کچھ نہ کہہ سکے، آپ نہیں بول رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے، چہرہ اداس ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے بابا اداس کس لیے ہو؟ جب میرے عبداللہ کو کچھ ہوا ہے، جیسے اتنا کہا ہے میرے عبداللہ کو تو کچھ نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی چیخ نکل جاتی ہے، داڑھی کو پکڑ کر رو کے کہتے ہیں ہاں آمینہ تیرے عبداللہ کو ہی کچھ ہوا ہے۔ کہا بتا تو صحیح، بتاؤ تو صحیح بابا میرے عبداللہ کو کیا ہوا ہے؟ کہا سن بیٹی، جس عبداللہ کے انتظار میں دسترخوان بچھا کے بیٹھتی تھی، جس عبداللہ کے لیے روٹی بناتی تھی، جس عبداللہ کے لیے دروازے پہ آ کے انتظار کیا کرتی تھی، جس کا راستہ تکتی تھی، اب وہ عبداللہ واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ کہا بابا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں آمینہ تیرے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا میرے محبوب کی امی کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں، سسکیاں بھر کر رونے لگی ہیں، ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، ایک نظر اپنے شکم کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تھا اے میرے پروردگار ذرا بتا تو صحیح، ابھی تو میرا بیٹا دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، تو نے میرے بیٹے کو زمین پہ آنے سے پہلے ہی یتیمی کا داغ دے دیا ہے۔ جب اتنا جملہ کہا تھا مسجد کے نقیب نے کہا تھا آمینہ زبان کو بند کر لے، خاموش ہو جا، پریشان مت ہو، اس لیے کہ آمین ہے ہم نے تیرا بیٹا کوئی لاوارث نہیں بنایا ہے بلکہ سارے زمانے کا وارث بنا کے پیدا کرنا۔ یہ شان میرے محبوب کی ہے، یہ شان میرے محبوب کی امی اور ابو کی ہے۔ میرے عزیزو ہم نے کسی اہل غیرے سے عشق نہیں کیا ہے، اور بھائی مہربانی کریں اس عشق کو جھوٹ میں تبدیل نہ کریں۔ مصطفیٰ سے جب عشق کیا ہے تو خدارا یہ عشق مصطفیٰ کو سچائی کے آئینے میں اتر کے دکھائے، سچائی کے آئینے میں اتر کے آئے، تب پتا چلے گا۔ آج ہمارے حالات مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ مسجدیں ہماری خالی، مدارس ہمارے خالی، کیسے عاشق رسول ہے؟ جمعے کے سوا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس بستی میں مسلمان رہتے بھی ہیں کہ نہیں رہتے۔ یہ حالات قوم کے تمہیں نہیں پتا دین کیسے بچا ہے، اسلام کیسے بچا ہے۔ اسلام یوں نہیں بچ گیا بھائی کھیر پوڑیاں کھا کر کے، شب برات آئی تو فاتحہ دلوائی کھا گئے، پوڑیاں کھا گئے، ایسے اسلام نہیں بچا میرے عزیز۔ اسلام بڑی مشقتوں سے بچا ہے، بڑی محنتوں سے بچا ہے۔ اس اسلام کی خاطر پہلے 6 ماہ کے اصغر کو لٹایا گیا، تب کہیں جا کے اسلام بچا۔ کبھی تیرا بھی کوئی 6 ماہ کا بچہ سامنے لا تو صحیح، تو بھائی پھر پتا چلے گا، اسے بھی 3 دن پیاسا رکھ کے دیکھ، ماں کا کلیجہ باہر نکل کے آ جاتا اگر بچہ رونے لگے بھوک کی وجہ سے۔ کربلا میں 3 دن تک کے بھوکے پیاسوں کو قتل کیا گیا۔ ہمیں خیال نہیں آتا ہمارے جکشن کی سوئی تیرے میرے گھر کے بچے کے لگ جائے، اگر 2 جگہ ڈاکٹر لگا دے، ہم کہتے ہیں جی اس کا ہاسپٹل بند کیا جائے۔ کیوں؟ کہا جس سے یہ دھندا کرنا ہی نہیں آتا وہ کرنے کیوں بیٹھا؟ میرے بچے کے 2 جگہ سوئی لگا دی، مجھے بتا تو صحیح یار تیرے بیٹے کے 2 جگہ سوئی لگی، تو آپے سے باہر ہو گیا، تو نے کورٹ کچہریوں تک بات پہنچا دی ہے، تجھے خیال نہیں آتا ہے وہاں 18 سال کا علی اکبر کو زندہ قتل کیا گیا تھا، تمہیں نہیں پتا ہے کتنے تیر مارے گئے ہیں، بھوکے پیاسوں کو قتل کیا گیا ہے، اور ایسے نہیں قتل کیا گیا ہے، ذرا کبھی پڑھ کے تو دیکھ کربلا کی تاریخ، تجھے احساس ہوگا۔ اللہ اکبر، جب حضرت مولا علی اکبر جب میدان کارزار میں گئے تھے نا صاحب، بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات سنیں، جب میدان کربلا میں گئے تھے تم نے اسلام کا مذاق بنا دیا۔ خدارا یار کبھی خیال کیا کرو یہ قرآن تم تک ایسے نہیں آیا ہے، جب کسی قرآن کو شراب کے مٹکوں پہ ڈھکا جانے لگا تو حسین اعظم نے 6 ماہ کا اصغر قربان کیا تھا، 18 سال کا قاسم و اکبر کو قربان کیا تھا، تب کہیں جا کے یہ قرآن کی آیت انا للہ و
وانا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تب کہیں جا کے یا ایھا المزمل، تب کہیں جا کے یا ایھا المدثر تجھ تک آئی ہے، ورنہ تو یہ قرآن کی آیتوں کے مزے تجھے نہ ملتے. یہ قرآن جو آج اپنے باپ کی قبر پہ جا کر کے پڑھ لیا کرتے ہو، یہ قرآن جس قرآن کو تم نے صرف یہاں تک محدود رکھا ہے، ابا کا انتقال ہوا تو قرآن خوانی کرا دی ہے. 40ویں 10ویں 20ویں تک جس قرآن کو تم نے محدود رکھا ہے، وہ بھائی پورا سال قرآن نہیں پڑھتے، صرف رمضان کے مہینے میں ایک دو بندہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تجھے کیا پتا ہے یہ قرآن کی آیتیں کیسے آئی ہیں؟ ذرا پڑھ کربلا کی تاریخ اٹھا کے. حضرت علی اکبر ہے میرے پیارے، جانتے ہو حضرت مولا علی اکبر کو جب آپ میدان کارزار میں گئے تھے، آپ نے بہت سے یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیا تھا. کرنے کے بعد میں جب دیکھا تھا یہ علی اکبر وہ ہے جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، میرے حضور سے اس کی صورت ملتی ہے. یزیدیوں نے دیکھا تھا، کسی نے آنے کے بعد کہا تھا وہ یار یہ کیسا علی اکبر ہے جو تلوار چلا رہا ہے تو گاجر مولی کی طرح کاٹتا نظر آ رہا ہے. کسی آواز دینے والے نے یزیدیوں میں سے آواز دے کے کہا تھا وہ علی اکبر کی اگر تلوار کو رکوانا ہے تو ایک ایک مقابلہ کرنے نہ جاؤ، بلکہ شاید ایک کام کرو. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا دیکھو ہو سکتا ہے علی اکبر کا مدینے میں کوئی خاص سامان رہ گیا ہے، کوئی خاص چیز رہ گئی ہے، اسے مدینہ یاد دلا دیا جائے، اسے مدینہ یاد دلا دیا جائے. تو کسی آنے والے نے زور سے شہر مدینہ کا نام لیا ہے. کہا اکبر بتا تیرا مدینے میں کیا رہ گیا ہے؟ جیسے اتنا کہا ہے حضرت مولا علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تو کچھ یاد نہیں آیا، بلکہ وہی ننھی حضرت سغرا یاد آ جاتی ہے جس سغرا سے وعدہ کر کے آئے تھے. کہا سغرا پریشان نہ ہو، میدان کارزار میں جاؤں گا، دیکھ میں ایک نہ ایک دن تجھے بلانے ضرور آؤں گا، پریشان نہ ہونا. حضرت سغرا کی یاد جیسے ہی آئی ہے آپ تڑپ جاتے ہیں. یزیدیوں نے موقع تلاش کیا، آپ پہ تیر مارنا شروع کر دیے. ایک ظالم نے اٹھایا ہے نیزہ اور مارنے کے بعد بلند تیزی سے جب نیزہ مارا ہے تو وہ نیزہ آپ کے سینے میں دھس گیا ہے، آپ کے سینے میں دھسا ہے. اللہ اکبر. جب آپ کے سینے میں لگا تھا تو سینے میں دل ہے تو سننا پیارے. تاریخ ابن عساکر کے اندر ابن عساکر نے لکھا ہے، ذرا سننا، جب وہ نیزہ آپ کے لگایا گیا تھا، نیزہ پھینک کے مارا تھا تو وہ نیزہ آپ کے دل کے پار ہو گیا تھا. آپ نے ندا لگائی تھی ادرکنی یا ابتا، اے میرے باپ میری خبر لیجیے. آقا حسین نے دیکھا ہے میرا جوان اکبر تڑپ رہا ہے. آپ نے کہا تھا اینا علی اکبر، اے میرے علی اکبر کہاں ہو؟ کہا بابا میں اسی جگہ پہ لیٹا ہوں جہاں پہ دادی فاطمہ الزہرا جھاڑو لگانے کے لیے آئی ہے. آپ دوڑ کے گئے ہیں، جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، تڑپ جاتے ہیں. آپ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے، آپ نے بیٹے کے سر کو اٹھایا، گھٹنے پہ گود میں سر کو رکھا ہے اور رکھنے کے بعد میں کہا تھا علی اکبر بیٹے پریشان نہ ہو. آپ نے کہا تھا بابا پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ نیزہ غلط جگہ لگ گیا ہے، یہ نیزہ دل کے پار ہو گیا ہے. اے میرے بابا اس نیزے کو نکال دیجئے گا، آپ کا بیٹا پھر شیر کی طرح لڑنے جائے گا. دیکھنا آپ کا علی اکبر پھر یزیدیوں کو مارتا نظر آئے گا. یار مجھے بتا تجھے درد کیوں نہیں ہوتا ہے، تجھے احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور فلموں میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھنے کے بعد رونے والے جوان ہو، کبھی خیال کرنا اور دیکھ یہ کربلا ہے پیارے، یہ کربلا ہے. کربلا یہ تیرے میرے گاؤں کی کربلا نہیں ہے، یہ تیرے میرے گھر کی کربلا نہیں ہے، یہ تیرے میرے گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹا قصہ نہیں ہے. سن حقیقت کربلا کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر کے جناب علی اکبر کے سر کو مولا حسین نے اٹھایا ہے، کہتے بیٹے پریشان مت ہو. آپ نے کہا تھا بابا پریشان نہیں ہوں، بس یہ نیزہ نکال دیا جائے، یہ نیزہ نکال دیا جائے. اگر نیزہ نکل گیا آپ کا بیٹا پھر یزیدیوں کو شیر والی طاقت دکھائے گا اور بتائے گا یہ علی کا شہزادہ ہے، اس کی رگوں میں فاطمی خون دوڑ رہا ہے. جیسے آپ نے اتنا کہا حضرت امام حسین نے کہا تھا بیٹے اگر ایک بھی اف تیری زبان سے نکل گیا میں تیرا تیر تو نکال دوں گا، تیرا نیزہ تو نکال دوں گا، مگر زبان سے اف بھی نکل گیا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا، عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی. حضرت علی اکبر نے کہا تھا بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اف تک نہیں نکالوں گا. آپ نیزہ نکالے، آپ نے ایک لکڑی لی ہے. اس کے بعد کہا تھا علی اکبر، کہا جی بابا اس کو اپنے دانتوں کے تلے دبا لو تاکہ آواز نہ نکل سکے. حضرت علی اکبر نے اس کو دانتوں تلے دبایا ہے. اس کے بعد میں حضرت امام حسین پاک نے اپنے 17-18 سال کے جوان علی اکبر کے نیزے کو نکالنا چاہا اور جب آپ نے نیزے کو نکالا ہے اگر سینے
سینے میں دل ہے تو سننا. اور میرے پیارے اگر بات ہنسنے کی ہو تو ساری زندگی ہنستے رہنا, اور بات رونے کی ہو تو آنسو بہا کے بھی جانا. خدا کی قسم آپ نے کہا تھا بابا آپ نیزہ نکالیے گا, آپ کالی اکبر طاقت دکھائے گا. آقا حسین نے نیزے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. بڑھانے کے بعد میں جب اکبر کا نیزہ نکالا تھا تو میرے پیارے تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا ہے صرف نیزہ نکل کے نہیں آیا تھا بلکہ دل کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل کے آئے تھے, کٹ کٹ کے نکل کے آئے تھے. وہ یار جوان ٹکڑے کٹ کے نکل کے آئے تھے. ایک باپ کی نظروں کے سامنے آج تک حسین کے صبر کا پیمانہ نہیں چلتا تھا, آج تک حسین کے صبر کا دامن نہیں چھوٹا تھا, آج تک حسین کے صبر کا دریا نہیں بہا تھا. لیکن خدا کی قسم آج چھلکنے والا ہے. آپ کی آنکھوں پہ اندھیرا آیا ہے, آپ نے گردن گھمائی ہے, زمین ہلنے لگی ہے, زمین کانپنے لگی ہے. آپ نے زمین پہ یوں ہاتھ مارا کہ جب تیرا حسین نہیں رو رہا ہے تو کس لیے ہل رہی ہے. زمین نے کہا تھا حسین میرے سینے میں وہ دل نہیں ہے جو خدا نے تیرے سینے میں رکھا ہے. کہ خاموش ہو جا. زمین ٹھہر جاتی ہے. اس کے بعد میں آپ نے نظر گھما کے دیکھا تھا خدا کی قسم وہ جوان علی اکبر اپنے 56 سالہ بوڑھے باپ کی گود میں اب تڑپ نہیں رہا تھا بلکہ جوان علی اکبر نے اپنے بوڑھے باپ کی گود میں دم توڑ دیا ہے, شہادت کا جام نوش کر لیا ہے. اور دنیا والوں کو یہ درس دیا تھا دنیا والوں سنو جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہے. بے شک زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مفتی ریاض رضا نعیبی نعرہ تکبیر. بھائی دیکھ تو صحیح چاہے کربلا احساس کرو اسلام قرآن تم تک کیسے نہیں آیا. خدا را قدر کر لو اس کی. صرف شادیوں میں دیکھ کر کے میری قوم کی بہنیں بھول نہ جائے, اٹھا کے طاق پہ رکھ دیا اور صرف جمعے میں ایک مرتبہ کھولا جاتا ہے. یہ قرآن سے نہیں آیا, یہ قرآن سے نہیں آیا. بھائی جوان دل کے ٹکڑے کٹ کٹ کے ننھے ننھے نکل کے آئے, 3 دن کے پیاسے سوکھے ہوئے ٹکڑے کٹ کے نکل کے آئے. تب کہیں جا کے قرآن, تب کہیں جا کے اسلام بچا. اس سے کس نے کہہ دیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. مفت کا بچا بچایا مل گیا. تیرا بھی اگر کوئی 18 سال کا جوان تیری نظروں کے سامنے کٹتا تب پتا چلتا اسلام کیسے آیا, قرآن کیسے آیا ہے. اس لیے خدا را مہربانی کریں, قدر کر لیں قرآن کی, قرآن والوں کی بھی قدر کریں, خود قرآن کی بھی عزتیں کریں. اور بھائی نمازوں کی پابندی کریں, مسجدوں کو آباد کریں. بڑی محنتوں سے یہ اسلام تم تک آیا ہے, بڑی مشقتوں سے قرآن تم تک آیا ہے. انشاءاللہ ہم قدر کریں گے. آج بھی ہمارے اندر عشق مصطفیٰ سچا ہوگا